سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، اللہ رب العزت اپنا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ رب بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس ہستی کا کوئی بھی پائے کا نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، اس کے مقابلے کا نہیں ہے۔ ان چند چھوٹے چھوٹے چار فکروں میں اللہ نے اپنی ہستی کا، اپنی ذات کا تعارف کرایا۔ دنیا میں کئی طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں، کئی طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے ہم مسلمانوں کا عقیدہ سمجھنا ہو، اگر کسی نے ہم مسلمانوں کا نظریہ جاننا ہو، تو یہ چار چھوٹی چھوٹی فکریں ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، ہر کسی کے نزدیک گاڈ کا، رب کا تصور اپنا اپنا ہے۔ یہودیوں کے ہاں رب کوئی اور ہے، عیسائیوں کے ہاں جو رب ہے ان کا کوئی اور تصور ہے، ہندوازم ہے، دیگر کئی مذاہب ہیں۔ لیکن اگر کسی نے کائنات کے رب کا، مسلمانوں کے رب کا تعارف جاننا ہو، تو یہ چار چھوٹے چھوٹے فکرے، ان میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کرایا، اپنی توحید کا ذکر کیا۔ اس کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا کہ شرک و بدعت سے خلاصی مل جاتی ہے ان چار فکروں کو سمجھنے کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو تعدیل ثلث القرآن کہا گیا، قرآن کا ایک تہائی حصہ، اس لیے کہ عقیدہ، عبادات اور معاملات اسلام کے تین چیپٹر ہیں۔ عبادات اور معاملات سمجھنا ہے تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن عقیدہ سمجھنا ہے تو پھر قل هو اللہ احد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں ادا کیا کرتے تھے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ وجہ کیا ہے ان دو صورتوں کا انتخاب کیوں؟ اس لیے کہ قل یا ایھا الکافرون یہ عملی توحید کا اظہار کرتی ہے، پریکٹیکل توحید کا اظہار کرتی ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا۔ یہ عملی توحید ہے، اس کا اظہار کر دیا پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، یہ نظریاتی توحید ہے، جس کو علمی توحید بھی کہتے ہیں، ایکڈیمک توحید، جس میں چار جملوں کے اندر مسلمانوں کے عقیدہ توحید کو کھول کر بیان کر دیا۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں اگرچہ یہ صورت اور یہ چار جملے جو ہیں اکثر ہم اپنی زبانوں پہ دہراتے ہیں، لیکن عملی لحاظ سے بڑی ضرورت ہے کہ ان چار جملوں کا ترجمہ، مفہوم اور معاشرے پر نگاہ ڈال کے تقابلی اور موازناتی انداز میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کا تعارف کیا ہے۔ تو اس میں ایک ایک جملہ سنیے گا، ایک ایک جملہ شرک کے کئی کئی عقیدوں اور شرک کے کئی کئی باطل عقائد کا رد کر رہا ہے۔ ان چار فکروں میں اللہ رب العزت نے باطل کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور تمام دنیا میں جو مشرکانہ عقائد ہیں ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے ان چار جملوں میں۔ نمبر ایک، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ کس اعتبار سے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں
قل هو اللہ احد کی تفسیر لکھتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، الذی لا شبیہ لہ، وہ اللہ کے جس کی شباہت جیسا بھی کوئی نہیں، اس کی شباہت بھی کوئی نہیں، ولا شریک لہ، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے اس کے تمام امور میں، ولا نظیر لہ، اس کے جیسا آپ کائنات میں ڈھونڈ کے لاؤ اس کی صفات جیسا کوئی نہیں، ولا صاحبۃ لہ ولا ولد لہ، نہ اس کی بیوی نہ اس کا کوئی بیٹا، وہ اکیلا۔ لیکن آج کے جمعہ میں یہ سبق سیکھ لے جائیے گا، جب بھی آپ قل هو اللہ احد اپنی زبان سے بولیں اللہ ایک ہے، تو 3 ایکڈیمک پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اللہ ایک ہے کس اعتبار سے؟ نمبر 1، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے، نمبر 2 اپنی صفات کے اعتبار سے، اور پھر تیسرے نمبر پہ اللہ تعداد کے اعتبار سے بھی ایک ہے۔